السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہدایت، آپ دیکھ رہے اردو رومانٹک ناولز۔ تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ قول قسط نمبر 14۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، شکریہ۔ آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ امان عادل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ یار عادل، میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ایک کام دیا تھا، امان نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے عادل سے کہا۔ کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اس کی اسی پوزیشن میں کھڑے پایا تو اسے اچنبھا ہوا۔ اٹھ کر اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہ گئی۔ رانجھے کا نیو ورژن دیکھنا ہے تو عادل کے روم میں آ جا، امان نے دریاب کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دریاب بھی آ گیا، لیکن اس کی پوزیشن میں ہنوز کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دریاب نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے کہ امان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے عادل کی طرف اشارہ کیا تو دریاب حیرانی سے آگے بڑھا۔ تھوڑا سا سر آگے کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پہلے سامنے مثال آم کے درخت کے نیچے بیٹھی نوٹس بنانے میں مگن تھی۔ اس نے پلٹ کر عادل کی جانب دیکھا جو ارد گرد سے بے خبر ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مثال چیزیں سمیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھی تو عادل بھی واپس پلٹا اور ان دونوں کے بیڈ پر بیٹھے اپنی طرف معنی خیز انداز میں تختہ پا کر ٹھٹک گیا۔ ان دونوں کی انداز اسے بتا رہے تھے کہ وہ نہ صرف کافی دیر سے بیٹھے ہیں بلکہ سب دیکھ اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یاد آیا ہے، ایک شعر سناؤ؟ ارشاد ارشاد، دریاب نے کہا۔ عرض کیا ہے جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، واہ واہ واہ۔ دریاب نے سر دنا عادل منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، ایک ایسا خوبصورت خیال ہو تم۔ امان نے اس کی گہری مسکراہٹ پر چوٹ کی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم لوگ کب آئے؟ عادل نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں شروع ہو گئے۔ جب تم ارد گرد سے بیگانہ ہو کر دیدار یار میں مصروف تھے، دریاب نے کہا۔ ویسے کب سے چل رہا ہے؟ امان نے بھی حصہ ڈالا۔ ہاں، کتنے مہینے ہو، بنک تک نہیں پڑنے دے۔ دریاب نے لقمہ دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں تو میچور اور خاموش طبیعت لڑکیاں پسند تھی نہ، تو یہ اچانک کیسے کایا پلٹ؟ اب بولو بھی، منہ میں گگنیاں کیوں ڈال کر کھڑے ہو؟ امان نے پھر سوال داغا۔ وہ ہونکوں کی طرح کھڑا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ سالوں کچھ بولنے دو گے تو بولوں گا نہیں، عادل نے تھپ کر کہا۔ سالوں سے یاد آیا، دھیان رکھنا کہیں اپنے ہونے والے سالوں سے مار نہ کھا لینا۔ جانتے ہو نا، سب کے سب جان دیتے ہیں اس پر، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یار، واقعی اظہار محبت کرنے جاؤ تو حفاظتی اقدامات کر کے جانا۔ اس کے بھائی تو ایک صرف بخودائے مثال خود بھی بڑی اچھی پینٹی لگاتی ہے، میں اس کو روڈ پر 2 لڑکوں کو مارتا دیکھ چکا ہوں، دریاب نے کہا۔ اب تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو؟ عادل نے ان کے پاس بیڈ پر گرا تھا۔ ہاں ہاں برو، ڈرا نہیں رہے، حقیقت بتا رہے۔ اس دن میں تو اس کو ان لڑکوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر حیران تھا، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، اور ان کو بتانے لگا کیسے لڑکوں کے اس سے بدتمیزی کرنے پر اس نے انہیں مارا تھا۔ مثال یار، تم میں کوئی لڑکیوں والی بات بھی ہے یا نہیں؟ اس بے اختیار سوچا۔ دیکھو بازی، میں نے اپنے پودے لگا لیے ہیں، مثال نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں پودے لگا رہے تھے۔ چونکہ اتوار تھا اس لیے یونی سے چھٹی ہونے کی وجہ سے دونوں لان کی صفائی کر رہے تھے۔ صفائی کے بعد بازل نرسری جا کے پودے لے آیا تھا جو کہ وہ دونوں مل کر لگا رہے تھے۔ راسم صاحب اور شہریار لاؤنج میں بیٹھے سب کے سائے چائے پی رہے تھے، جبکہ ساریہ بیگم باقی خواتین کے ساتھ کچن میں تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی شیشے کی ہونے کی وجہ سے وہ سب ان دونوں کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ صبح سے ان دونوں کو سکون سے کام کرتا دیکھ کر ساریہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، باوجود اس کے کہ جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں دیکھو، میں نے بھی لگا لیے۔ مثال ہاتھ جھاڑتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تھی، اس کے پیچھے مٹی بکھری ہوئی تھی
اور پودوں کو پانی دینے کی وجہ سے کیچڑ سا بن گیا تھا۔ بادل نے اچانک اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا تو دڑام سے کیچڑ میں جا گری۔ بادل نے وہی کھڑے ہو کر کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کو یوں کہکہے لگاتا دیکھ کر امسال بھڑک ہی اٹھی تھی۔ اس سے پہلے بادل پیچھے ہٹتا، امسال نے وہی بیٹھے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ اب امسال اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ چائے پیتے راسم شاہ کی نظر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ شہری، آج ان دونوں کو تمہاری ماں کے ہاتھ پیٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں، راسم شاہ نے شہریار سے کہا تو سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں امسال اب مٹھیاں بھر بھر کے اس پر کیچڑ پھینک رہی تھی، جس سے بادل کا سارا منہ اور بال مٹی سے بھر گیا تھا۔ اچانک بادل نے اس کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ کیچڑ میں ڈال دیا تو شہریار بے اختیار کھڑا ہوا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو چوٹ لگ جائے گی، اسٹوپڈ۔ وہ باہر جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ راسم شاہ نے اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ان کے پاس جانا اس وقت کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، یہ تو آج جوتیاں کھائیں گے ہی، کہیں ماں کے ہاتھوں تم بھی نہ پڑ جانا۔ باہر سے آتی چیخوں اور کہکہوں کی آواز سن کر ساریہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس لی تھی، گویا ان کا عارضی سکون بھی ختم ہوا تھا۔ آوازوں سے اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں۔ سنک پر ہاتھ دھو کر وہ باہر بڑھے تو ان کے پیچھے باقی خواتین بھی نکلے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ساریہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ خود کو شوٹ کر لے۔ شور کی آواز سن کر شاہ بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور حیران سی کھڑی سامنے کی صورتحال دیکھ رہی تھی۔ پہلے کہاں دیکھا تھا ایسا کچھ اس حویلی میں، اور جب سے یہ دونوں آئے تھے کچھ نہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا تھا، اور وہ دونوں دنیا جہاں سے بے نیاز ایک دوسرے پر مٹی اور کیچڑ پھینکنے میں مصروف تھے۔ دونوں کے سفید کپڑے اب مٹی رنگت میں بدل چکے تھے۔ ساریہ بیگم کچھ دیر تک وہی کھڑی رہی۔ وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اچانک وہ جھکی، اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اور دونوں کی طرف بڑھی۔ ان کے اس طرح جاتا دیکھ کر شہریار جلدی سے ان کے پیچھے لپکا۔ امسال ساریہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی۔ بادل کی چونکہ ان کی طرف پیٹ تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اتنے میں ضریاب اور عادل حویلی میں داخل ہوئے تو سب کو باہر جمع دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا یہاں؟ عادل نے امان سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ تو تم دونوں دیکھ نہیں پائے۔ ہاں البتہ آگے کیا ہوگا اسے دیکھو اور انجوائے کرو۔ ساریہ ممانی کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آج ان کی خیر نہیں، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازی ماما، امسال نے بادل سے کہا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ چل جھوٹی، اب ماما کا نام لے کر ڈرا رہی ہو، ابھی تو مجھے تمہیں 2-4 ڈبکیاں اور دینی ہے اس کیچڑ میں، اور تم بزدلوں کی طرح پہلے ہی بھاگ رہی ہو، بادل نے بڑک مارتے ہوئے کہا۔ امسال نے بادل کو بھاگنے کا اشارہ دیا۔ جب تک وہ سمجھتا ساریہ بیگم اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ امسال تو بھاگ کر سامنے سے آتے شہریار تک پہنچ گئی، دوسرے لفظوں میں سیب ہو گئی تھی، جبکہ بادل ان کے ہاتھے چڑھ گیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ہے تم دونوں کو؟ بچے ہو کیا؟ مزید کتنا بڑا ہونا ہے تم دونوں نے؟ اور بادل تمہارا کیا کروں میں؟ کوئی ایک بھی حرکت ہے سمجھدار اور میچور لڑکوں والی؟ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ ساریہ بیگم نے اسے جوتا مارتا۔ جی ماما، حیا تو ہماری کلاس فیلو تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی ہے۔ منگنی تو بچپن سے ہی ہو گئی تھی، اب اس کے سسرال والوں نے کہا کہ انہیں جلدی شادی کرنی ہے تو وہ تو اپنے شوہر کو پیاری ہو چکی ہے، امسال نے معصومیت سے کہا جو ان کا خون کھلانے کو کافی تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ بس بہت ہوا، میں کہہ رہا ہوں شہری، اس کے یہ کوئی لڑکا دیکھو، رخصت کرو، میں نہیں سنبھال سکتی مزید اس گندی اولاد کو، سسرال جائے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہائے اللہ، ماما آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے شادی اور سسرال کا نام مت لیا کرے، مجھے نہ شرم آتی ہے۔ امسال نے شہریار کی جیکٹ کا کونا پکڑ کر دانتوں تلے دباتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اور شہریار کی جیکٹ پکڑ کر دانتوں تلے دباتے دیکھ کر سب نے بے ساختہ کہکہے لگایا تھا۔
شرم شرم آتی ہے، پتہ بھی ہے شرم کس چڑیا کا نام ہے۔ ساریہ بیگم نے پوری قوت سے اس کی طرف جوتا پھینکا جو شہریار کے سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس کے بازو کے ساتھ لگی۔ امسال کو تو نہیں، البتہ شہریار کندھے پر لگا تھا۔ وہ بھی اختیار کرا اٹھا۔ اللہ ماما، اتنی زور سے شہریار نے کندھا مسئلہ تو ساریہ اپنا سر پکڑ کر وہی بیٹھ گئی۔ تم دونوں ایک ہی بار بتا دو اور کتنا تنگ کرنا ہے مجھے، ساریہ بیگم نے تکیہ انداز میں کہا۔ بازی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ماما کو تنگ کرتے ہو؟ کتنا منع کرتی ہوں، انسان بن جاؤ تم، کہتے ہوئے امسال نے پاس پڑا ساریہ بیگم کا جوتا اٹھا کر بادل کی کمر پر دے مارا تو بلبلا اٹھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں موٹی عورت؟ بادل نے چیخا۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ امسال نے خونخوار نظروں سے گھورا۔ نہیں، میں نے ساتھ میں موٹی بھی کہا۔ لگتا ہے تم نے وہ نہیں سنا، بادل نے اس کو چڑھایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ امسال اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی لیکن شہریار کے حصار میں ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ ماما، وہ آپ شہری بھائی سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ بگڑ گئی، اس کی شادی وغیرہ کر دو۔ تو مجھے کہنا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی بگڑا ہوا ہوں، تو میرا بھی ساتھ ہی کچھ سوچ لیجئے گا۔ بادل نے آنکھیں گھمائے۔ رکو، تمہارا تو میں ابھی کچھ سوچتی ہوں، اور تم ہٹاؤ اسے، اپنے کپڑوں کا بھی ناس مار لیا۔ ساریہ بیگم نے پہلے بادل اور پھر شہریار کو گرکا جو امسال کو کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود بازو کے حصار میں لے کھڑا تھا اور اندر جانے کے لیے بڑھے، اور ان کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان دونوں کو اپنے پیچھے اندر آتا دیکھ کر وہ پلٹے۔ خبردار، جو اس حالت تم دونوں نے اندر قدم بھی رکھا ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی، اور تم چلو میرے ساتھ۔ ہر وقت کی جا حمایت نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ ان دونوں کو وارن کیا اور شہریار کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئے تو دونوں نے مدد طلب نظروں سے راسم صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہے ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ؟ تھامین، امسال نے صدمے سے کہا۔ بیٹا جی، اس وقت آپ کی حمایت مجھے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کی جائے، وہ کہتے ہوئے اندر چل دیے۔ حق باپ نہ رہا، امسال کہتے ہوئے لان کی طرف اڑی۔ یار بازی، یہ ہم لوگوں کی کھڑکیاں اُلانگنے کی صلاحیت کب کام آئے گی؟ تم ایسا کرو، کھڑکی کی طرف سے جاؤ اپنے کمرے میں، اور میں دروازے کی طرف سے جاتی ہوں۔ ماما لوگ شاید کچن میں جا چکے ہیں، ویسے بھی میں ماما سے کہہ دوں گی کہ اتنے سارے ملازموں کے سامنے کیچڑ میں لت پت گھومتی اچھی لگو گی۔ بھلا، امسال نے کہا تو بازل نے سر ہلا دیا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ اس کو کھڑکی کی طرف بھیج کر وہ خود دروازے کی طرف بڑھی اور فون کان سے لگائے عجلت سے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلتے عادل سے جا ٹکرائی اور او تھیری، تم نے کیا میری یونیفارم خراب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماما سے بچی تو ایس پی میں اٹکی۔ امسال آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کو یوں آنکھیں میچ کر بڑبڑاتے دیکھ کر عادل نے گہرا سانس لیا۔ جب تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے خود کو گھورتا پایا۔ وہ مجھے ماما بلا رہی ہے، آپ یہی رکھیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں، کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بھاگی تو وہ سر جھٹک کر واپس مڑا کیونکہ یونیفارم پولیس اسٹیشن جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ امسال اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب باہر سے بی بی جان کی اونچی آواز سن کر چونکی، کیونکہ عام طور پر وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی۔ کتاب کو وہیں رکھے وہ باہر نکلی۔ بی جان نیچے کھڑی ملازمہ پر برس رہی تھی۔ یہ داؤد میں سلطان راہی کی روح آ گئی کیا؟ امسال نے سیڑھیوں کے پاس کھڑی رمل سے کہا۔ پاگل ہو تم بھی؟ امل نے اس کے سر پر چیت لگائی۔ داؤد، کیا ہوا؟ کیوں غصہ کر رہی ہے؟ کچھ نہیں پتر، دماغ خراب کر رکھا ہے ان ملازموں نے، بی جان نے ناگواری سے کہا۔ امسال نے ملازموں کو اشارہ کیا تو وہ سر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ اچھا چھوڑیے نا، خواہ مخواہ میں اپنا بی پی ہائی کر لیں گی۔ ویسے سچی بتاؤ، یہ ہاتھ میں اپنی لاٹھی پکڑے اونچی اونچی بڑکیں مارتے ہوئے آپ مولا جٹ کا زنانہ ورجن لگ رہی ہے۔ اوئے ہٹ جا اوئے، آج اتے لاشا بچھن گیا لاشا،
جٹ نے اج خون دیا نہ دیا بہا دینا نی ہوئی۔ امسال نے ہنستے ہوئے سلطان راہی کی نقل کی۔ چل ہٹ، دادی سے مسخری کرتی ہے۔ فوزیہ بیگم نے بے اختیار خدیجہ بیگم کی طرف دیکھا، کہا کسی کو ان کی بات میں مداخلت کرنے کی اجازت تھی؟ کہا وہ مسکرا رہی تھی۔ ان ملازموں پر سختی کرنی پڑتی ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ جمال شاہ کی حویلی جا کر اس گھر کی ایک ایک بات بتاتی ہے۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن آج میں نے اس کے منہ سے سنا ہے۔ فریدہ کو بتا رہی تھی۔ بی جان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، چھوڑیے نا بی جان، مٹی ڈالیے، ویسے بھی ہم کون سا کچھ غلط کرتے ہیں جو ان کو پتہ لگنے کا خدشہ ہوگا۔ آپ پرواہ ہی نہیں کیا کریں۔ امسال نے بی جان کو زور سے کرتے ہوئے کہا، اچھا زیادہ سیانی نہ بن، پیچھے ہو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بی جان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، بی جان آپ نے کبھی بندر دیکھا ہے؟ عادل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تو بی جان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب پتر؟ بندر بلا کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، گویا بات کرنے کا مقصد جاننا چاہا۔ اوپر دیکھیے۔ بی جان نے ناسمجھی سے اوپر دیکھا تو دیکھ کر رہ گئی۔ امسال دوسرے پورشن کے چھجے پر پاؤں لٹکائے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ عادل سے بات بھی کر رہی تھی۔ امسال اوپر کیا کر رہی ہو بچے؟ گر جاؤ گی۔ بی جان نے اسے آواز دی جو کہ ہینڈ فری ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکے۔ امسال، اب کی بار انہوں نے اونچی آواز میں پکارا۔ میسج ٹائپ کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا تو بی جان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ داؤد، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ امسال نے ہینڈ فری کانوں سے نکالیا۔ ہاں بچے، اوپر کیا کر رہی ہو؟ گر جاؤ گی، نیچے آؤ۔ وہ جو ویسے ہی سب سے الگ ہو کر بیٹھی عدید سے بات کر رہی تھی، اس کو شرارت سوجی۔ داؤد، میں خودکشی کرنے لگی ہوں۔ امسال نے زمانے بھر کا دکھ چہرے پر سجایا۔ ہائے کیوں میری بچی؟ بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب کہتے میں انہیں تنگ کرتی ہوں۔ ماما بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ بھی ڈانٹتی ہے، کہتی ہے میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ آدی بھائی بھی ڈانٹتے ہیں، سب غصہ کرتے ہیں مجھ پر۔ بس بی جان، اپنا اس جہاں میں گزارا نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جان دے دوں گی، مگر مزید آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ امسال نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ عادل نے اس کے بھائی کہنے پر دل میں استغفار پڑھا تھا، یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں۔ الوداع اے دنیا والو، میں جا رہی ہوں۔ امسال نے ہانک لگائی۔ نہ میری بچی، سب تم سے پیار کرتے ہیں، تو نیچے آ جا۔ ساریہ بہو، کہاں ہو تم؟ بی جان نے اسے پچکارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساریہ بیگم کو آواز دی۔ کیا ہوا اماں جان؟ کیا کہا تو نے بچی سے جو وہ خودکشی کرنے پر تل گئی؟ بی جان نے ساریہ بیگم کو غر کرتے ہوئے امسال کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اوپر دیکھا تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا بی جان۔ کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ یہ اکثر ایسی جگہوں پر ہی پائی جاتی ہے، آپ فکر مت کریں۔ ساریہ بیگم نے بی جان کو تسلی دی، اپنی بیٹی کو اچھی سے جانتی تھی۔ بی جان کا ڈر دیکھ کر وہ پھسل رہی تھی۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی ہے، تم نے ضرور اسے کچھ کہا جو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ بی جان نے اسے گھورا۔ چلے نیچے آؤ، تمہارے دادو پریشان ہو رہی ہے، ساریہ بیگم نے بیزاری سے کہا۔ دیکھا آپ نے دادو، یہ نہیں کہا میں پریشان ہو رہی ہوں، یہ تو خوش ہوگی نا کہ اچھا جان چھوٹ جائے گی۔ بس اب تو پکا، جب تک میں خودکشی نہ کر لوں نیچے نہیں آؤں گی۔ امسال نے اپنے تیز دھمکی لگائی۔ وہ بھی اسی کی ماں تھی۔ پاس کھڑے عادل کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی عادل بیٹا، جب یہ خودکشی کر لے تو کنفرم کرنے کے بعد مجھے بتا دینا، میں آ کر رو پیٹ لوں گی۔ ساریہ بیگم کہتے ہی دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پیچھے وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا دادو، آپ پریشان مت ہو، آتی ہوں، کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے گر نہ جانا۔ جب تک وہ نیچے نہ آئی بی جان کی آنکھیں اوپر ہی ٹکی رہی۔ کیا کرتی ہو پتر، گر جاتی تو؟ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں مذاق کر رہی تھی آپ سے دادو، وہ عادل سے بات کر رہی تھی نا، تو نیچے ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ سب سے الگ بیٹھ کر بات کر لیتی ہوں۔
امسال کی بات سن کر عادل سلوک کر رہ گیا۔ امسال تم یہاں بیٹھ کر بھی تو عادل سے بات کر سکتی تھی نا، ایسے بھی کیا پرائیویسی بھی جان کو پریشان کر رکھ دیا۔ عادل کے نام پر زور دیتے ہوئے عادل نے چپا چپا کر کہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل بھول گیا تھا کہ بے جان کی توجہ اس کی طرف اس نے ہی دلوائی تھی۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، عادل سے میری سیکرٹ گفتگو ہی چل رہی تھی، اور واقعی اس کی سیکرٹ ہی بات تھی۔ دراصل اس نے آج ہی یونی سے آتے ہوئے گرین کلر کی سپورٹس کار دیکھی تھی۔ روڈ پر گاڑیوں کا تو اسے شروع سے ہی خاصا شوق رہا تھا، جس سے ساریہ بیگم چڑھتی تھی کہ اس کی ایک بھی حرکت لڑکیوں والی نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ ساریہ بیگم سے چھپ کر عادل کو گاڑی کی تفصیل بتا رہی تھی کہ مجھے بھی ویسی گاڑی چاہیے، جس پر اس نے کہا کہ 2 یا 3 دنوں میں آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر عادل جلتا بنتا وہاں سے اٹھ گیا۔ پیچھے وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔